یہ کتاب فیہی ما فیہی رومی کے ان خطبات میں سے تھی جو ان کی زندگی کے آخر میں لکھے گئے تھے۔ ملفوظات رومی یہ کتاب عبدالرشید نے لکھی تھی۔ مولانا جلال الدین، جنہیں عام پڑھے لکھے لوگ مولوی رومی اور ڈاکٹر سر محمد اقبال مولائے روم کہہ کے پکارتے ہیں، مولانا ان مسائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں جس سے نہ صرف سائل ہی مطمئن ہوتا ہے بلکہ دوسرے حاضرین مجلس بھی بہت کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا، علماء میں سے بدترین عالم وہ ہے جو عمرہ کی ملاقات کو جائے، اور عمرہ میں سے بہترین امیر وہ ہے جو عالم کی زیارت کو جائے۔ بہتر ہے وہ امیر جو فقیر کے دروازے پر ہو، اور بدتر ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازے پہ ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عالموں میں سے بدترین عالم وہ ہے جو عمرہ سے مدد لے۔ عالم کا کام عطا اور بخشش ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آفتاب نور بخشنے والا ہے۔ عالم کا عام طریقہ ہے کہ وہ پتھروں کو لال اور مٹی کے پہاڑوں کو تانبا، سونا، چاندی، لوہا بنا دے، مٹی کو سرسبز اور تازہ کرتا ہے، اور درختوں کو قسم قسم کے پھل بخشتا ہے۔ ہم نے دینا سیکھا ہے، ہم نے لینا نہیں سیکھا۔ یہ بات عالموں کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اپنے علم، طاقت اور اختیارات پہ تکیہ نہ کرو، مجھے ہی عالم، قوی اور قادر سمجھو، تاکہ تمہیں غیر سے مدد مانگنے اور امیروں اور بادشاہوں کے سامنے التجا کرنے سے بچاؤں۔ کہو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک شعر کا ترجمہ ہے، عشق کا دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے دلیل و برہان چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں، جب خوف کا مقام ہو، اپنی اس حالت میں خدائے عزوجل کی طرف رجوع کر کے یہ خوف کا مقام ہے، اور صدقات وغیرہ دے تاکہ تجھے اس حالت بد سے کہ جو خوف کا مقام ہے تجھے نجات دے۔ اے خدا، مجھے سب چیزیں اس حالت میں دکھا جس حالت میں وہ در حقیقت ہیں۔ تو ایک خوبصورت چیز دکھاتا ہے اور وہ در حقیقت بدصورت ہوتی ہے، اور تو بدصورت چیز دکھاتا ہے تو وہ دراصل خوبصورت ہوتی ہے۔ بس ہمیں ہر چیز اس طرح دکھا جیسا کہ وہ در حقیقت ہے، تاکہ ہم دھوکہ نہ کھا جائیں اور مسلسل گمراہ نہ ہوتے رہیں۔ آدمی کو ہر چیز کا خیال اسی چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ باغ کا خیال اسے باغ میں لے جاتا ہے، اور دکان کا خیال دکان میں، لیکن ان خیالات میں فریب پوشیدہ ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو ایک جگہ جاتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اس جگہ کو اچھی سمجھا تھا مگر یہ ویسی نہیں۔ یہ خیالات چادر کی مثال ہے۔ چادر میں چھپے ہوئے آدمی کے ذہن میں خیالات آتے ہیں اور حقائق بھی اس کے سامنے رونما ہوتے ہیں، لیکن چادر میں لپٹا ہوا آدمی اس کے خیالات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے مقابلے میں بغیر چادر والے آدمی کے خیالات قیامت ہوتے ہیں۔ جہاں آدمی چادر میں نہ چھپا ہو، حالات سے بے خبری نہیں ہوتی، اس لیے وہاں شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہر حقیقت جو تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے وہ کوئی اور شے نہیں، وہی حقیقت ہے جس نے تجھے اپنی طرف کھینچا۔ مجھے حلوہ چاہیے، مجھے پھل چاہیے، مجھے یہ چیزیں چاہیے، وہ کہتا ہے یہ سب لے آؤ، لیکن اس کی اصل ایک ہی ہے اور وہ ہے بھوک۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ جب وہ ایک ہی چیز سے سیر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے، بس اب مجھے ان میں کچھ نہیں چاہیے۔ بس معلوم ہوا کہ دراصل 10 یا 100 چیزیں نہیں تھیں، صرف ایک ہی تھی۔ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو عذرۂ عنایت 100 نان تحفے میں دی۔ لشکر اس پہ سخت برہم ہوا کہ اس شخص کو یوں خاص حوصلہ افزائی کیوں کی گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ دن آنے والا ہے جب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم جان لو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ چنانچہ جب لڑائی کا دن آیا یہ سب بھاگ گئے اور وہ شخص اکیلا لڑا۔ بادشاہ نے کہا، میری وہ عنایت اس مصلحت سے تھی۔ بادشاہوں کی ہم نشینی سے خطرہ ہے۔ خطرہ اس وجہ سے ہے کہ بادشاہ اپنے اختیارات و طاقت کے احساس سے قوی نفس ہوتے ہیں،
بالکل اژدہے کی طرح جو شخص ان کی صحبت اختیار کرے گا، ان سے دوستی کرے گا، ان کا مال قبول کرے گا۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے ہر بات ان کی مرضی کے مطابق کہے۔ وہ ان کی بری رائے کی طرف دل کو مائل کر کے اسے قبول کرتا ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ آدمی پانی کے بھرے ہوئے دریا تک پہنچ جائے مگر اس میں سے صرف ایک پیالہ پانی بھر کر ہی قناعت کرے۔ آخر دریا میں موتی، پتھر اور لاکھوں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ دریا میں سے صرف پانی لے آنا کیا بیوقوفی ہے؟ عقل مند آدمیوں کو اس پر کیا فخر ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا بالکل جھاگ کی مانند ہے اور پانی کا یہ دریا اولیاء کے علوم ہے۔ موتی خود کہاں ہے؟ یہ دنیا بے حقیقت تنکوں سے بھری ہے، جھاگ ہے، لیکن ان گہروں کی گردش، جوش دریا کی مناسب اور لہروں کی حرکت اس جھاگ میں خوبی پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کو مروب چیزیں مثلاً بیویاں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیروں، پلے ہوئے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتیوں کی محبت انہیں خوشنما بنا کے دکھائی دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس دنیا کا عارضی سامان ہے۔ یہ جھوٹا سونا ہے، یعنی یہ دنیا صابن کی جھاگ ہے، کھوٹی ہے، اس کی کوئی قدر ہے نہ قیمت۔ ہم نے اسے سنہری کر دیا ہے تاکہ انسانوں کے لیے زینت ہو۔ انسان خدا کا استرلاب ہے، لیکن نجومی چاہیے جو استرلاب کو جانتا ہو۔ اگر کسی ترکاری بیچنے والے کے پاس استرلاب ہو تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اسے کیا معلوم کہ آسمانوں کا حال، ان کی گردش، برج، ان کی تاثیریں اور انقلابات کی آمد اس استرلاب سے کیسے جانچتی ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ عبادت کی اصل روح استغراق ہے۔ کیا میرا دل اور میری جان رات دن خدمت میں مصروف ہے؟ سوال کیا، کیا خدا تک پہنچنے کے لیے نماز سے قریب تر بھی کوئی راستہ ہے؟ فرمایا صرف نماز ہی، لیکن نماز صرف اس ظاہری صورت میں نہیں ہے۔ اس کی یہ ظاہری صورت نماز کا قالب ہے، کیونکہ اس میں نماز کا اول اور آخر ہے، اور جس چیز کا آخر اور انجام ہو وہ قالب ہے، کیونکہ نماز کا آغاز تکبیر ہے اور اس کا آخر سلام ہے۔ وہ نبی جس نے نماز پیدا کی ہے یوں کہتا ہے، میرے اور خدا کے درمیان ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں کسی مرسل اور فرشتہ مقرب کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پس ہمیں معلوم ہو گیا کہ نماز کی جان صرف ظاہریت نہیں بلکہ استغراق ہے۔ یہ بے ہوشی ہے کہ یہ تمام صورتیں باہر ہی باہر رہتی ہیں، وہاں یہ نہیں سماتی۔ سورہ بقرہ میں ہے، جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ بس وہ شخص جو نہایت دھیمی آواز سے سن لیتا ہے، اس کے سامنے شور اور بلند آواز کی کیا ضرورت ہے؟ محبت باقی رہتی ہے، عتاب باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ عتاب ہمیشہ دوستوں پہ کرتے ہیں، بیگانوں پہ عتاب نہیں کرتے۔ قالین کو لکڑی سے پیٹتے ہیں تاکہ اس میں سے مٹی اور گر جھڑ جائے۔ اس مار پیٹ کو عقل مند لوگ عتاب نہیں کہتے، لیکن اپنے بیٹے یا اپنے محبوب کو پیٹا جائے تو یہ عتاب کہلائے گا۔ یہی وہ صورت ہوگی جس میں عتاب محبت کی دلیل ہوگا۔ بس جب تو اپنے آپ کو شرمندہ اور پشیمان دیکھے، یہ سچی دوستی اور عنایت کی دلیل ہے۔ اور اگر تو اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھے تو وہ عیب تیرے بھائی کا عیب نہیں بلکہ تیرا عیب ہے۔ دنیا آئینے کی مثال ہے، اس میں تجھے اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ سورہ بخاری میں ہے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کہا، ایک ہاتھی کو پانی پلانے کے لیے پانی کے چشمے پر لائے، پانی میں اپنا عکس دیکھا تو ہاتھی بھاگنے لگا۔ وہ یہ سمجھا کہ کسی دوسرے ہاتھی سے وہ دور بھاگ رہا ہے۔ اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ خود اپنے آپ سے بھاگا ہے۔ ظلم، بغض، حسد، ہرس، بے رحمی اور غرور سے پیدا شدہ تیری بے اخلاقی تجھے تکلیف نہیں دیتی۔ جب یہی کچھ تو دوسروں میں دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے اور تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص بے حد کمزور، بوڑھا، حقیر تھا۔ وہ ایک چڑیا کی طرح بہت ہی حقیر تھا۔
اتنا حقیر کہ بڑی بڑی قبیح صورتیں بھی اسے دیکھتی تو خدا کا شکر ادا کرتی کہ وہ اس سے تو بہت بہتر ہیں۔ لیکن بادشاہ کے دیوان میں وزیر کے سامنے وہ کمزور آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا، گپے ہانکتا اور دشت زبانی کرتا۔ وزیر کو اس سے بہت تکلیف ہوتی اور وہ بڑے تحمل سے کام لیتا، یہاں تک کہ ایک دن وزیر بہت غصہ ہوا اور بلند آواز سے بولا کہ اے اہل دیوان، فلاں آدمی کو میں نے خاک سے اٹھایا، اس کی پرورش کی، قسم قسم کے کھانے اور نعمتیں اسے کھلائیں، یہ کسی قابل ہوا اور یہاں تک اس کی رسائی ہوئی، اور مجھے ہی یہ واہی تباہی باتیں کہہ رہا ہے۔ وہ حقیر ترین آدمی اچھل کر وزیر کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، اے اکابر، یہ درست کہہ رہا ہے، اس کے اور اس کے باپ دادا کے ٹکڑوں پر پلا اور بڑا ہوا، نتیجہ یہ ہے کہ آج میں اس حقیر اور رسوا حالت میں ہوں۔ اگر میں نے کسی دوسرے آدمی کے نان و نعمت پر پرورش پائی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ میری صورت، میرا قد اور میری قیمت اس سے بہت زیادہ ہوتی۔ اس نے مجھے خاک سے اٹھایا، کاش میں مٹی ہی رہتا، اور اگر کسی دوسرے آدمی نے مجھے خاک سے اٹھایا ہوتا تو یوں میرا مذاق نہ اڑتا۔ اب جو مرید کسی مرد حق سے پرورش پاتا ہے اس کی روح پاک ہوتی ہے، اور جو شخص کسی جھوٹے مکار اور فریبی کے ہاتھوں پرورش پاتا ہے اس سے علم سیکھتا ہے، اس حقیر، بوڑھے، عاجز اور غمگین اور کم حواس آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ کافروں کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لاتے رہتے ہیں۔ جد و جہد کے بغیر عشق نہیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ نقاب اس مصلحت کے تحت پیدا کیے ہیں کہ اگر وہ اپنا جمال بے پردہ ہو کر دکھائے تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے اور اس سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ ان نقابوں کے ذریعے ہمیں مدد اور منفعت حاصل ہوتی ہے۔ تو سورج کو دیکھتا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم چلتے پھرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اور اس روشنی کی مدد سے برے بھلے کی تمیز کرتے ہیں اور اس سے گرم ہوتے ہیں۔ درخت اور باغ اس سے پھل حاصل کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ جب پردے کے پیچھے سے پہاڑ پر تجلی گراتا ہے تو اسے درختوں، پھولوں اور سبزہ زار سے آراستہ کر دیتا ہے، اور جب بے پردہ ہو کر اس پہ تجلی گراتا ہے تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اگر عقل اپنی کوشش کو چھوڑ دے تو پھر وہ عقل نہیں رہتی۔ عقل وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ادراک میں فکر مند اور جد و جہد سے رات دن مضطرب اور بے قرار رہتی ہے، اگرچہ خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ قابل ادراک نہیں۔ عقل پروانے کی طرح ہے اور معشوق شمع کی طرح۔ ہر چند کے پروانہ جب اپنے آپ کو شمع پر گراتا ہے تو جل جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن پروانہ وہی ہے جسے جل مرنے کا آصیب ہوا اور جسے دکھ پہنچا، اور جو شمع سے آرام نہ پائے۔ اور اگر پروانے کی طرح کوئی حیوان ہو کہ شمع کا نور اسے صبر و شکیب دیتا ہے اور اپنے آپ کو اس پہ نہیں گراتا تو وہ پروانہ نہیں۔ وہ اگر اپنے آپ کو شمع کے طور پہ گرائے اور جلے نہیں تو وہ شمع نہیں۔ بس وہ آدمی کہ جو خدا کے نور سے شکیب پاتا ہے اور جد و جہد نہیں کرتا آدمی نہیں ہے، اور اگر وہ خدا کا ادراک کر سکتا ہے تو وہ خدا ہی نہیں۔ بس آدمی وہ ہے جو جد و جہد کے بغیر نہیں اور جو خدا تعالیٰ کے جلال کے گرد گھومتا ہے اور بے آرام اور بے قرار رہتا ہے، اور خدا وہ ہے جو آدمی کو جلاتا ہے، اسے نیست کرتا ہے اور خود کسی عقل کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، جو سمجھ میں آ گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جس کو انسان پا گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ منصور کا یہ انا الحق میں خدا ہوں کہنا بھی یہی معنی رکھتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ انا الحق کہنا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ انا الحق بہت بڑی عاجزی ہے، کیونکہ جو شخص یہ کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں
وہ دو ہستیوں کو ثابت کرتا ہے، ایک اپنے آپ کو اور دوسرا خدا کو۔ لیکن جو انا الحق کہتا ہے وہ اپنے آپ کو معدوم کرنا ہے، فنا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے انا الحق، یعنی میں نہیں ہوں، سب وہی ہے، خدا کے سوا کوئی ہستی نہیں۔ مگر یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک شیر نے ایک ہرن کا پیچھا کیا۔ ہرن بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت دو ہستیاں تھیں، ایک شیر اور دوسرا ہرن۔ لیکن جب شیر نے اسے جا لیا اور وہ شیر کے قہر میں آ گیا اور شیر کی ہیبت نے اسے بے ہوش کر دیا اور وہ بے خود شیر کے سامنے گر گیا، تو اس گھڑی اکیلے شیر ہی کی ہستی باقی رہی، ہرن محو ہو گیا اور باقی نہ رہا۔ استغراق یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ شیر، چیتے اور ظالم کا خوف جو عام لوگوں پر طاری ہوتا ہے اس پہ طاری نہیں کرتا، بلکہ اسے خداوند تعالیٰ خائف کرتا ہے۔ اس پر یہ حقیقت کھول دیتا ہے کہ یہ خوف خاص اس کی اپنی طرف سے ہے اور خدا خود ہی اسے اپنے امن، عیش، طرب اور خواب و خورش کی صورت دکھاتا ہے۔ وہ بیداری کے عالم میں اپنی کھلی آنکھوں سے شیر، چیتے یا آگ کو دیکھتا ہے اور انہیں محسوس کرتا ہے۔ اسے اس حالت میں معلوم ہو جاتا ہے کہ شیر، چیتے یا آگ کی وہ صورت در حقیقت اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ یہ غیب کی صورت ہے جس کی یوں تصویر کھینچ گئی، اور خداوند تعالیٰ اس طریق پر انتہائی حسن و جمال کے پرتوں سے اپنی صورت دکھاتا ہے کہ مسترق کو نہایت پرفضا باغات نظر آتے ہیں۔ ان باغوں میں انوار، نہریں، حوریں، محلات، قسم قسم کے کھانے، مشروبات ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیزیں اس دنیا سے نہیں، یہ سب چیزیں اسے خداوند تعالیٰ اپنی نظر سے دکھاتا اور مناظر کشی کرتا ہے۔ بس یقین ہو جاتا ہے کہ خوف اسے خدا کی طرف سے ہے، اسی طرف اس کی ہر امید، راحت اور مشاہدے کا تعلق خدا ہی سے ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ خوف دنیا کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ یہ مشاہدہ ہے، دلیل کی بنا پہ نہیں، یہ خدا کا معین کردہ ہے، کیونکہ ہر چیز کا ظہور خداوند تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ فلسفی بھی اسے جانتا ہے، لیکن دلیل پائیدار نہیں ہوتی، اور وہ خوشی جو صرف دلیل سے حاصل ہو اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ جب تک تو اس سے دلیل بیان کرتا رہتا ہے وہ خوبصورت، گرم اور تازہ ہوتی ہے، جو ہی کہ دلیل کا ذکر ختم ہو گیا اس کی گرمی اور خوشی جاتی رہی۔ جیسے دلیل سے آدمی جانتا ہے اس گھر کا بنانے والا کوئی معمار ہے، اور دلیل ہی سے وہ جانتا ہے کہ وہ معمار آنکھوں والا ہے، اندھا نہیں، اسے قدرت حاصل ہے، وہ عاجز نہیں، وہ موجود تھا، معدوم نہیں تھا، زندہ تھا، مرا ہوا نہیں تھا۔ آدمی یہ سب کچھ جانتا ہے، مگر صرف دلیل سے جانتا ہے، اور دلیل پائیدار نہیں ہوتی، جلد ہی فراموش ہو جاتی ہے۔ لیکن جب عارفوں نے خدمتیں کی تو معمار کو پہچان لیا اور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لیا، اور نان و نمک انہوں نے باہم کھایا اور اختلاط کیا۔ ان کے تصور اور ان کی نظر سے گھر کی بنیاد کبھی اوجھل نہیں ہوتی۔ بس اس قسم کا آدمی خداوند تعالیٰ میں فنا ہوتا ہے، اور اس کے حق میں نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ جرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ پانی کا مخلوق اور مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ بھی انا الحق ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے آسمانوں کو اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ انا الحق ہے، دوسری زبان سے اور دوسری رم سے۔ بزرگوں کی باتیں زبان اگر 100 طریق پر ادا کرے تو بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ جبکہ حق ایک ہی، راستہ ایک ہے، تو باتیں دو کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن اس کی صورت مختلف ہوتی ہے، معنی ایک ہی ہے، تفرقہ صرف صورت میں ہے۔ جیسا کہ فرمایا، جب خیمہ بنانے میں تو کوئی رسی بنتا ہے، کوئی کیل گڑتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی سیتا ہے، کوئی اور طرح ہاتھ بٹاتا ہے۔ ظاہر طور پہ یہ صورتیں اگرچہ مختلف ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ سب ایک ہیں، اور سب کے سب ایک ہی کام کرتے ہیں، یعنی حال اس دنیا کا ہے۔ تو غور سے دیکھیے تو سب خدا ہی کی بندگی کرتے ہیں،
کیا فاسق اور کیا صالح، کیا عاصی اور کیا مطیع، کیا دیو اور کیا فرشتے، سب اس کی بندگی میں مشغول ہیں۔ مثلاً بادشاہ چاہتا ہے کہ اپنے غلاموں کا امتحان لے اور انہیں آزمائے تاکہ ثابت قدم اور بے ثبات میں تمیز ہو جائے، نیک عہد اور بد عہد میں تفریق ہو جائے، با وفا اور بے وفا علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے وسوسے اور ہیجان چاہیے تاکہ ثابت قدمی پیدا ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو اس میں ثابت قدمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ایک بادشاہ نے ایک لونڈی سے فرمایا، اپنے آپ کو خوب بناؤ سنوارو اور غلاموں کے پاس جاؤ تاکہ ان کی امانت اور خیانت ظاہر ہو جائے۔ لونڈی کا یہ فعل اگرچہ بظاہر گناہ معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بادشاہ کی بندگی کرتی ہے۔ ان بندوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو دلیل یا تقلید سے نہیں دیکھا، بلکہ بے پردہ اور بے حجابانہ معائنے سے دیکھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، یہ جوہر مشک کے نافے کی طرح ہیں، اور یہ دنیا اور اس دنیا کی خوشیاں اس مشک کی خوشبو کی طرح ہیں۔ مشک کی یہ خوشبو نہیں رہتی۔ جو شخص اس خوشبو سے مشک طلب کرتا ہے، نہ کہ صرف خوشبو، اور خوشبو پہ قانع نہیں رہتا، وہ نیک ہے۔ لیکن جو شخص صرف خوشبو ہی سے مطمئن ہو گیا، وہ بد ہے، کیونکہ اس نے اس چیز پہ ہاتھ ڈالا ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ کیونکہ خوشبو مشک کی صفت ہے۔ جب تک کہ مشک اس دنیا میں موجود ہے، خوشبو آتی ہے۔ جب وہ مشک پردے میں چھپ گیا اور دوسری دنیا میں چلا گیا تو جو لوگ اس کی خوشبو میں زندہ تھے وہ مر جائیں گے، کیونکہ خوشبو مشک کی ملازم تھی اور وہ وہیں چلی گئی۔ جب مشک اپنا جلوہ دکھاتا ہے، پس نیک بخت وہ ہے جو خوشبو سے گزر کر مشک کے پاس پہنچ گیا، اس کے چہرے تک جس کی رسائی ہو گئی اور وہ عین وہی ہو گیا، اس کے بعد اسے فنا نہیں ہوتی اور وہ مشک کی ذات میں باقی رہتا ہے۔ بس آدمی کو ان خوشیوں اور مزوں سے آگے گزر جانا چاہیے جو خدا تعالیٰ کا عکس ہے، اور اسے اس پر قانع نہیں ہو جانا چاہیے، ہر چند یہ بھی خدا تعالیٰ کے لطف و کرم ہی سے ہے اور اسی کے جمال کا عکس ہے، لیکن ہم سے نسبت باقی نہیں، خدا سے نسبت باقی ہے۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بدی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ سوال: کیا روز ازل کے صادر شدہ احکام اور خداوند تعالیٰ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ فرمایا کہ ازل کے دن خداوند تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ بدی کا بدلہ بدی اور نیکی کا بدلہ نیکی ہوگا، یہ ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند تعالیٰ حکیم ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے تو بدی کرتا ہے اور اس کا بدلہ تجھے نیک ملے؟ کوئی گندم بو کر جو کاٹے یا جو بو کر گندم کاٹے، یہ کبھی ممکن نہیں۔ نیکی کی جزا نیکی ہے اور بدی کا بدلہ بدی ہے۔ علم اور عمل، اصل چیز علم ہے یا عمل؟ میں نے جواب دیا عمل۔ ایسے مرد کی ضرورت ہے جسے میں عمل دکھا سکوں۔ کردار کا خریدار مجھے نہیں ملتا، گفتار کا خریدار مل جاتا ہے۔ آخر نماز روزہ تو عمل نہیں، یہ تو عمل کی ظاہری صورت ہے۔ عمل روحانی ہے اور وہ باطن میں ہے۔ حضرت آدم کے زمانے سے لے کے حضور سرور کائنات کے وقت تک نماز روزہ موجودہ صورت میں نہ تھے اور عمل تھا، بس یہ عمل کی صورت ہوئی۔ عمل دراصل روحانی ہے اور وہ انسان کے باطن میں ہے۔ بس عمل یہ نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہے، وہ سمجھتے ہیں عمل ایک ظاہری چیز ہے۔ جب اس میں صدق اور ایمان موجود نہیں تو یہ سب چیزیں جنہیں تو عمل کہتا ہے محض گفتار اور قول ہے۔